کہ ایک وقت ایسا آئے گا یصبح مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان شام کے وقت اگر مسلمان ہے تو صبح اسلام سے خارج ہوگا، اگر صبح اسلام میں تھا، ایمان پہ تھا، تو شام کو ایمان سے خارج ہوگا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے بتائی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان زندگی میں ایسے اعمال کرتا ہے، بعض ایسی اس کے منہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے ایسے غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں جس سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اور ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی واقعات ہیں، مختصر وقت ہے۔ یہ جب میں نے حدیث پڑھی، حدیث کی کتابوں میں ہمارے اساتذہ نے پڑھائی، تو یہ خیال آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ تو 100% سچی بات ہے، لیکن یہ کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے؟ تو ایک واقعہ اسی طرح میرے سامنے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ صبح کے وقت وہ مسلمان تھا، عصر کی نماز کے قریب اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے کہتا مجھے مسلمان کرو، اور وجہ یہ ہوئی کہ بیوی اور بہو کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور لڑتے لڑتے یہ جو شوہر تھا اس نے بجائے بہو کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو بیوی کو چھری لے کے یہ مارنے کے لیے تیار ہوا، اور اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کافر میں کافر میں کافر۔ اس وقت مجھے خیال آیا، مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے اور بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی منہ سے کہہ رہے تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت تھی، صبح مسلمان تھا، 12 بجے اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا، اس کو دوبارہ اس کا نکاح پڑھایا، حق مار مقرر کیا، گواہ قائم کیے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو جمع فرمایا ہے، اس کے لیے آج جو مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کے سلسلے میں یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہے کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور نماز کے کئی حصے ہیں۔ ایک نماز کا حصہ نماز سے پہلے ہے وضو کا، اور وضو صحیح طرح کرنا، اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا سنتیں ہیں، اس کے کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا مستحبات ہیں، اس پہ ابھی بحث نہیں کرنی، جبکہ وہ بھی سب سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ میں نے کئی خود ایسے دوستوں کو بڑی بڑی عمر کے جن کی 60-70 سال عمر تھی وضو کرتے دیکھا تو دیکھا ان کی ایڑیاں خشک۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب، کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ اور اس میں تشریح میں خود ہی فرمایا کہ جو وضو کرتے ہوئے اپنے ایڑیاں ان کی خشک رہ جاتی ہیں سردی کے موسم میں خاص طور پہ، تو ان جو ایڑیوں کو نہیں دھوتے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اسی طریقے سے اور کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو وضو کے کئی مسائل، اسی طریقے سے نماز کے کئی مسائل کہ نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ پھر ایک نماز کی ہے کہ حرکات و سکنات، ہم نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اپنا سجدہ کرتے وقت ہماری انگلیوں کا رخ کیسے ہونا چاہیے، یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نظر ہماری کہاں پہ ہونی ہے، اور سلام ہم نے سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پاؤں کی انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، ہاتھوں کیسے ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حدیثوں میں ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، یہ اس سے نہیں بات کر رہا، یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں نماز کا ایک پہلا حصہ ہے کہ ہماری نماز کی حرکات و سکنات، یہ سب سے پہلے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے نماز کا جو ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے نماز کی دوسری چیز آتی ہے کہ نماز میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن ہمارا کس حد تک صحیح ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی نمازوں کو غور سے دیکھیں تو ہماری نمازوں میں یہ غیر معمولی بہت سی ایسی غلطیاں موجود ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک ہم سب سے پہلے سورت پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ، اس میں پڑھتے ہیں الحمد۔ الحمد کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحیح تلفظ سیکھ کر یہ پڑھتا ہے الحمدللہ بات کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام کوڑے، لاٹھیاں، ڈنڈے اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
جب یہ معنی تبدیل ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا، لیکن 60 سال میں وہ نمازیں بھی پڑھے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو اگر ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کریں گے، اسی طریقے سے باقی صورتوں کے اندر بعض لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ایک آدمی نے پڑھا ایاک نعبد تو اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ایک شخص پڑھے ایاک نعبد و ایاک آگے واو پڑھ دیا تو معنی بالکل ٹوٹلی طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میرے دوستو، یہ ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم نے اتنی محنت سے خاندان کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے تو اس کا تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اگر ہم سیکھیں، کیونکہ خود امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھ لیں قرآن پاک کے اندر سب مسائل بیان کیے، خواتین کے مسائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتعلم العلم مستحیا او متکبرا، کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حیا کرنے والا اس وجہ سے وہ شرمائے گا کہ یار میری اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے تو اس مولوی صاحب کے پاس میں کیوں جاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تکبر کرنے والا اس وجہ سے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ چیزیں موجود ہے، یا میرے پاس مال و دولت ہے، یا دوسرا دنیاوی علم ہے، تو میں ایک قرآن پڑھانے والی میں کیسے جاؤں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے کم از کم یہ بہت ضروری ہے کہ جو حصہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ کسی صحیح آدمی جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تجوید صحیح ہے، قرآن صحیح پڑھاتا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے پاس جا کر ان چیزوں کو سیکھیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے کیا فرائض ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، نماز کی کیا سنتیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، کن کن وجوہات پہ موٹا کہ کن کن بناؤں پر ہماری نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے ان کا جاننا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء نے لکھا کہ اگر عورت کے بال ننگے ہو جائیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر عورت کا دوپٹہ ایسا ہے کہ اس کے دیکھنے سے دوپٹے سے بال ایک ہے کہ تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں، جھلک نظر آتی ہے، ایک ہے کہ بالکل باریک دوپٹہ لیا ہوا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، وہ بیچاری نماز تو پڑھی جا رہی ہے، اور اگر وہ یہ کہے بھی کہ مولوی ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہی اصل حق ہے، وہی حقیقت ہے۔ اس چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے، اس چیزوں کو ہمیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر خاتون جو ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کا بازو کچھ یعنی کہ کپڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السوال، کہ نہ جاننے والے کی شفا، اس کا علاج اسی میں ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھ لے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر یعنی یہ جو علم جاننے والے ہیں، صحیح علم جاننے والے، ان سے آپ پوچھو اگر اس بات کو آپ نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ نماز کے حوالے سے یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہیں کہ ان کو ہم سیکھیں۔ کئی لوگ ہمارے پاس کئی لوگوں نے ان کو مسئلہ ہم نے بیان کیا، انہوں نے پوچھا کہ بھی ہمارا وضو دیکھو، بڑی عمر ماشاءاللہ نیک ہیں اور ساری عبادت بھی کر رہے ہیں، تو مجھے کہا بیٹا آؤ میرے وضو دیکھ لو۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کا وضو ٹھیک ہوگا؟ کہتے نہیں آؤ دیکھو۔ تو وضو کر رہے تھے تو وہی خامی نظر آئی کہ ان کے جو ٹخنے تھے وہ خشک رہ گئے، تو میں نے ان کو کہا، کہتے مجھے بہت شکریہ ادا کیا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرا وضو صحیح کروا دیا۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کو سیکھتے ہوئے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو کریں۔ باقی رہا مسئلہ کہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب مسلمانوں کو ایک عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا جو تحفہ ملا ہے یہ ہمارے لیے ایسا انمول تحفہ ہے جس کو خود حدیث میں فرمایا کہ یہ نماز مسلمان کی معراج ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا، اللہ کے ہاں عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نماز عطا کی گئی ہے یہ ایسا تحفہ ہے کہ پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی، بلکہ سورۃ نور
آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ کہ ہر چیز